فتح صاحب، آپ تو خود بھی پروفیسر ہیں اور آپ نے یہ چیزیں خود بھی دیکھی ہوں گی، یونیورسٹی لیول تک کس طرح سے یہ منشیات کی ترسیل کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو ان سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. احتشام صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ڈرگس کا معاملہ. ایک جملہ اضافہ کر دوں گا کہ افغانستان سے پہلے ایران میں انقلاب آیا. یہ جو لیبارٹریز ہوتی تھیں کسی زمانے میں ایران بلوچستان کی سرحد پہ ہوتی تھیں، بعد میں جب ایران میں 78 میں انقلاب آیا تو یہ پاکستان منتقل ہوئی اور یقیناً یہ افغانستان چلتی گئی. افغانستان میں ویسے بھی پوسٹ یا اوپیم جو ہے اس کی کاشت صدیوں سے ہوتی رہی ہے. تو ایک بات تو بہت احتشام صاحب نے جیسے کہی کہ پاکستان میں کوئی بھی لیبارٹری موجود نہیں ہے، پاکستان میں اس فصل کی کاشت بھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو یقیناً جب تک ریاست حکومت کی سرپرستی یا ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سرپرستی، ہم اس کی 40-50 سال سے بہت بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں. بالکل. مجھے بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں. جب ہم شاگرد تھے تو ہم نے ہیروئن کا نام نہیں سنا تھا. میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں، 70s کی بھی نہیں. 80s کے بعد 81 82 کے بعد جو پاکستان میں ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر آیا اور اس کی باقاعدہ سرپرستی کی گئی پیسے کمانے کے لیے. اب ایزی منی ایکسس جو ہے یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور آج دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ڈرگس کو بنایا گیا. اس میں یقیناً انٹرنیشنل مافیاز بھی شامل تھیں. اس میں یقیناً وہ ملک جو آج امریکہ کی بات کی گئی، امریکہ نے خود سپورٹ کیا پاکستان میں. افغانستان میں آج امریکن جنریشن تباہ ہو رہی ہے. سیم پاکستان کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے کہا، پروفیسر صاحب ایک چیز بتائیں، پروفیسر صاحب ایک چیز فرمائیے گا. آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایران کا اور افغانستان کا بتایا بھی ہے. ابھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی افغانیوں کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھیں 2000 مجھے یاد ہے 94 میں جب طالبان کی حکومت آ گئی تھی تو یہ اوپیم کی کاشت ٹوٹل بند کر دی گئی تھی، جلا دیا گیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے جب ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی ٹریڈ ہے، 800 سے $1 بلین سالانہ اس پہ آتا ہے. اور اسی اسلحہ بھی اور تمام جرائم. جیسے ابھی آپ نے جو بات کی، اس میں صرف اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا کام ہے، جب تک اس میں یہ واضح طور پہ میں بات کرنے کا عادی ہوں، اس پہ ہم کئی پی ایچ ڈی، میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ڈرگس پہ ارلی 2000 میں پی ایچ ڈی مکمل کر لی تھی. ANF بھی موجود ہے اور انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ بھی موجود ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں. اب افغانیوں کو آپ اسلام آباد سے نکال کے کراچی بھیج رہے ہیں. آپ کو بہت بڑی یہ خبر ملتی ہوگی کہ جیسے اسلام آباد میں سختی کی گئی ہے، 40-50 لاکھ سے زیادہ افغانی کراچی میں انلیگل موجود ہیں. ان کا زیادہ تر کاروبار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی موجودگی ہے جس کی وجہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی کمزوری ہے یا پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کے پیچھے ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ جو بھی ادارے ان کے نام اگر لے لیے جائیں تو یہ ان کے بچوں کا، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. ان کو یقیناً جاگنا چاہیے، آج نہیں تو کل. پاکستان میں اب جو آپ نے یونیورسٹیز میں خود آج بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، وہیں رہتا ہوں اور مختلف یونیورسٹیز میں کام کرتا رہا ہوں. ایک وائس چانسلر کی حیثیت سے لے کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لڑکیوں کی تعداد جو ابھی آپ نے 22% بتائی ہے، آج سے 20 سال پہلے 5% گرلز جو ہے وہ نشہ استعمال کرتی تھی. آج ان کی تعداد یہ بہت کم ہے، انڈر اسٹیمیٹ ہے. میرا اندازہ ہے کہ 40 سے 50% لڑکیاں جو ہیں، جو ینگ بچیاں ہیں، اور یہ سب ینگ بچے ہیں، انڈر 20 یا انڈر 30 ایج کے بچے ہیں پاکستانی، جن کی 40 50 60 تو 1 کروڑ تک تعداد ہونے والی ہے. یہ بچے، اچھا یہ وہ نشہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو قتل ہے. حیدرآباد میں ایک والد کا قتل اپنے بچے کے ہاتھوں ہوا تو 76 آور تک، جس کو آپ آئس کہتے ہیں، یہ نشہ دے دیا جائے یا نشہ استعمال کر لیا جائے تو وہ بچہ اپنے باپ کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. کوئی کرائم ہو تو اس میں انوالو ہو جاتا ہے. یہ جتنے کرائمز ہیں اس میں زیادہ تر پولیٹیکل جماعتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنے کارکنوں کو نشہ دے کے لوگوں کو مرڈر کرایا. اب اس پہ بات کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے وہ لسانی جماعتیں ہوں، پروفیسر سرکاری اداروں کی تو پرفارمنس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو کالج اور یونیورسٹیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے آپ خود پروفیسر ہیں، آپ دیکھیں یونیورسٹی کی مینجمنٹ، کالجز کی مینجمنٹ اپنے طور پہ کیا کر رہی ہے؟ چلیں ہم جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام نہیں کر رہے. میں آپ کو احتشام صاحب واضح طور پہ بتاؤں، 2017 سے لے کے 21 تک میں یونیورسٹی آف سندھ کا وائس چانسلر تھا. جب میں نے بوائز ہاسٹل وہاں موجود ہے ان کا دورہ کیا
تو آپ یقین کیجئے مجھے نشے کی چیزیں ملی، میں نے 4 سال سختی کی، اور وہ انتہائی خوشی ہوگی کہ میرے یونیورسٹی 4 سال میں نو اسموکنگ زون تھی، میں کسی بچے کو سگریٹ پینے کی بھی کھلم کھلا اجازت نہیں دیتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر ایکٹیو ہو جائے تو یونیورسٹیز کا علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاور جو ہے ون مین شو ہوتا ہے۔ اگر وائس چانسلر جو بھی ہیں وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے آفیسرز کو جو ہے تھوڑا سا اس پہ سختی کریں کہ بچوں کو نشہ نہیں کرنے دینا، یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، یونیورسٹیز میں روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے اسمگلنگ کی نیٹ ورک کیا اتنے مضبوط ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی بے بس ہیں ان کے سامنے؟ یہ تو ہم اپنی سطح پر بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانونی اداروں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، مین تو ان کا ہے نا، یہ اسمگل ہی کیوں ہونے دیتے؟ اب مصطفیٰ کیس میں آپ دیکھیں نا، یہ جعلی قسم کا جو مقابلہ ہوا تھا، میں اس کو جعلی مقابلہ کہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ جو وہ ٹین ایجر یا ارلی 20s میں تھا، وہ 4 گھنٹے تک پولیس کو روک سکے؟ وہ ڈیفنس جیسا اتنا سینسٹیو علاقہ ہے، اس میں اگر ڈی ایس پی اور اس میں ایس پی یا پولیس اگر شامل نہ ہو، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، کیا ایک بچے میں اتنی ہمت تھی کہ وہ 4 گھنٹے تک پولیس کو داخل نہ ہونے دے؟ یہ ناکامی ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ میں بہت واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ بیکاز آف دا اکانومک انٹرسٹ، پیسے کا کمال ہے۔ اب جس ملک میں پیسہ ایمان بن جائے، ہر چیز بکتی ہو، بچوں کے یقیناً اس ماں سے جا کے پوچھئے جس کا جوان بچہ چاہے وہ نشے کا عادی ہو، کیونکہ ماں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو چیختے چلاتے ہوئے۔ ایک ماں نہیں ہے، ہزاروں مائیں ہیں جو اپنے بچے کھو چکی ہیں۔ آپ اگر جا کے دیکھیں سڑکوں پہ یہ بچے ملیں گے آپ کو، جو وہ ڈرگ تو کال قسم کے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو پیسے کما رہے ہیں، وہاں جا کے بچوں میں اسٹڈی کیجئے، زندہ لاشیں۔ اس لعنت سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس پر کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ جو منشیات کی اسمگلنگ کی سزا ہے سعودی عرب میں، وہاں پر سزائے موت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔